الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین و ناظرین، سورہ طور کی ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور ابھی میں آپ کی خدمت میں اس سورت کا جو خلاصہ ہے وہ پیش کروں گا۔ سورہ طور مکی سورت ہے، اس کے اندر 49 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ ترتیبی اعتبار سے اس سورت کا نمبر 52 ہے، اور نزولی اعتبار سے اس سورت کا نمبر 76 ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت کے اندر والطور کے الفاظ ہیں، اور انہی سے پھر اس سورت کا نام لیا گیا ہے سورہ طور۔ یہ سورت سورہ سجدہ کے بعد نازل ہوئی، اور اس کے اندر جو مضامین بیان فرمائے گئے ہیں اس میں لفظ طور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وحی کی طرف اشارہ ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کوہ طور پر نازل ہوئی تھی، اور اس سے شہادت اس بات پر لائی جا رہی ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی وحی کی مخالفت کرنے والوں کا انجام ہلاکت ہوا، اسی طرح قرآن کی مخالفت کا انجام ہلاکت ہوگا۔ یہ ہلاکت دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی۔ اور پھر اس صورت کے اندر قیامت کے اوپر مزید دلیلیں دی گئی ہیں، اور متقین کے لیے قیامت کی کامرانیوں کی بشارتیں ہیں۔ ساتھ ہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، اور اعتراض کرنے والوں کے شکوک اور شبہات کی تردید کی گئی ہے، اور آخر میں اللہ رب العزت کی عبادت کی تاکید کی گئی ہے، خاص طور پر رات کے وقت میں، اور رات کے اندر بھی پھر رات کے آخری پہر کے اندر عبادت کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ فرمایا والطور وکتاب مسطور فی رق منشور۔ قسم ہے طور کی، قسم ہے کتاب کی جو کھلے ہوئے کاغذ میں لکھی ہوئی ہے۔ مراد اس سے یا تو لوح محفوظ ہے، یا اعمال نامہ ہے، یا قرآن کریم ہے۔ فی رق منشور والبیت المعمور۔ قسم ہے بیت معمور کی۔ بیت معمور بیت اللہ کے بالکل محاذات اور برابری میں 7ویں آسمان پر فرشتوں کا قبلہ ہے، اور ہر روز 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں،
اور جو ایک دفعہ طواف کر لیتے ہیں تو پھر ان کو قیامت تک دوبارہ موقع نہیں ملتا۔ اس کے بعد چوتھی جو قسم اللہ رب العزت نے اٹھائی والسقف المرفوع، بلند چھت کی، مراد اس سے آسمان ہے۔ اور پانچویں قسم والبحر المسجور، قسم ہے اس دریا کی جو پانی سے بھرا ہوا ہے۔ یہ پانچ قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انا عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، کہ تمہارے رب کا عذاب جو ہے وہ واقع ہو کر کے رہے گا اور کوئی اسے روک نہیں سکتا، کوئی اسے ٹال نہیں سکتا۔ ان آیات کی تفسیر کے ضمن میں بعض مفسرین نے دلوں پر قرآن کی شدت تاثیر کے حوالے سے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ زمانہ کفر میں بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں بات چیت کرنے کے لیے مدینہ منورہ آئے، اور جب مدینہ منورہ پہنچے تو ابتدا کے اندر روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ اپنے کانوں کے اندر روئی ٹھونس کر کے پھرا کرتے تھے کہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز جو ہے وہ کانوں کے اندر نہ پڑ جائے۔ ایک مرتبہ جب وہ آئے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سورہ طور کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، کہ بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر کے رہے گا، تو حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے یوں لگا کہ میرا دل پھٹ جائے گا، چنانچہ میں نے نزول عذاب کے ڈر سے اسلام قبول کر لیا۔ اور پھر جب فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی آیت نمبر 35 اور 36 کی تلاوت فرمائی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی سوال فرماتے ہیں ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کہ کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے، یا انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو پیدا کر لیا، یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ آیات سن کر کے مجھے خیال ہوا کہ میرا دل اور میرا ہوش و حواس جو ہے وہ اڑ جائیں گے۔ اس قدر ان آیات کا قرآن کریم کی تلاوت کا حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اثر ہوا کہ وہ خلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک رات مدینہ منورہ کی گلی کوچوں میں طواف کرتے ہوئے ان کا گزر ایک مسلمان کے گھر کے پاس سے ہوا جو نماز میں سورہ طور کی ابتدائی آیات کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب وہ تلاوت کرتے ہوئے اس آیت تک پہنچا ان عذاب ربک لواقع، تو آپ گدھے سے اتر پڑے اور کافی دیر تک ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کے بیٹھے رہے۔ پھر 1 مہینے تک آپ گھر ہی میں رہے۔ لوگ آپ کی عیادت کے لیے آتے تھے مگر انہیں آپ کی بیماری کا سبب معلوم نہیں تھا۔ قرآن کریم کی تاثیر کے بے شمار واقعات ہیں، مگر اس وقت چونکہ میں خلاصہ مضامین پیش کر رہا ہوں تو ان واقعات کو جمع کرنا اور بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ اصل مقصد یہ کہ ہم ان واقعات سے سبق حاصل کریں اور ہم بھی قرآن کی تلاوت کرتے وقت اور قرآن کو سنتے وقت غور اور تدبر سے کام لیں تاکہ قرآن کریم کی تاثیر کا ہمارے دلوں کے اوپر بھی اثر ہو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر بیان فرمایا ہے کہ اصلوہا فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون۔ فرمایا دنیا میں آدمی کو تکلیف آتی ہے تو وہ گڑ گڑاتا ہے، تو تکلیف دینے والے کو ترس آ جاتا ہے، کبھی اس کو ترس آ کر کے چھوڑ دیتا ہے، لیکن آخرت کا معاملہ فرمایا ایسا نہیں ہوگا۔ اس جہنم میں اللہ رب العزت حکم دیں گے کہ اس لوہا داخل ہو جاؤ،
اب تم اس جہنم کے عذاب کو برداشت کرو یا برداشت نہ کرو، تمہارے لیے برابر ہے، اب تمہارے اعمال کا بدلہ تمہیں مل کر کے رہے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کا انعام جو ہے وہ اس صورت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ فرمایا ان المتقین فی جنات و نعیم فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، کہ متقین کے لیے دائمی ٹھکانہ جنت کے اندر ہوگا، وہاں انہیں حور و غلماں، لذیذ پھل، گوشت اور لبالب جام جیسی نعمتیں مہیا ہوں گی۔ اور فرمایا کہ پھر اہل جنت آپس میں بات چیت کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں کے درمیان ڈرا کرتے تھے، اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں تیز گرم ہواؤں کے عذاب سے یعنی جہنم سے بچا لیا، ہم اس سے پہلے ہی اس کی عبادت کیا کرتے تھے، بے شک ہمارا رب محسن اور مہربان ہے۔ اس کے بعد پھر اگلی آیت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں مشرکین کے موقف کی وضاحت کرتی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ استہزاء کرتے تھے، آپ کا تمسخر اڑایا کرتے تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کاہن اور مجنون قرار دیتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ دعوت اور تذکیر کا سلسلہ جاری رکھیں، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ فرمایا کہ ام عندہم خزائن ربک ام ہم المسیطرون۔ پہلے ایک سورت کی خلاصے کے اندر میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ طائف والے کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو نبی بنانا تھا تو ہم میں سے کسی دولت والے بڑے آدمی کو بناتے۔ اللہ یہاں فرماتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں، جس کو چاہیں نبی بنا لیں، جس کو چاہیں نبی نہ بنائیں؟ فرمایا ایسا نہیں ہے، نبوت الیکشن سے نہیں بلکہ سلیکشن سے ملتی ہے، نبوت کسبی نہیں ہے بلکہ نبوت جو ہے یہ وہ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتے ہیں نبوت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو دنیاوی مال و متاع اور رزق بھی اپنے اختیار کے اندر رکھا ہے، تو نبوت جیسا بڑا مرتبہ کیسے ان لوگوں کی خواہش کے تابع ہو سکتا ہے؟ سورت کے اختتام پر مشرکین کے باطل خیالات کی تردید کی گئی ہے اور الوہیت اور وحدانیت پر دلائل قائم فرمائے گئے ہیں، اور ان احمقوں کی مذمت کی گئی ہے کہ جو اللہ کے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ اور دعوت میں صبر کرنے اور اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ خبر دی گئی ہے کہ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا اور ظالموں کو دو عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا، ایک دنیا کا عذاب اور دوسرا آخرت کا عذاب۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔